اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. ما شاء الله. وإذا الصحف نشرت الله. وإذا السماء كشطت الله الله. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الله الله ما شاء الله. الجوار الكنس
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال:
السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية
ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله،
يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. علوم آل محمد کا آسمان باقر علوم آل محمد کا آسمان علوم آل محمد کا آسمان باقر رموز کون و مکان کا ہے رازدان باقر علی کا روپ ہے یہ منبر سنونی پر علی کا روپ ہے یہ منبر سنونی پر دیار جہل میں ہے علم کی اذان باطل پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کران باقر بکھرتے جاتے ہیں شیروں میں نور کے جلوے بکھرتے جاتے ہیں شیروں میں نور کے جلوے ہے آسمان تخیل کی کہے کشاں باقر
اسی کے ذکر میں مصروف ثاقب و گزر، اسی کے ذکر میں مصروف ثاقب و گزر، صدا فکر کے پردوں میں بھی نہاں باقر، علوم آل محمد کا آسمان باقر۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ و یاسین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ان کے فرزند اطہر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ دعا، مناجات اور استغفار کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضور کی اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ یعنی رسول اللہ کا مہینہ، رمضان امت کا مہینہ ہے۔ یہ بات کہنے کا رسول کا جو بھی مقصد ہو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی نے رجب کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا، شعبان کے مہینے کو اپنا کہا، اور رمضان کے مہینے کو امت کا مہینہ کہا۔ شاید اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جس مہینے میں جس کا کام ہو گیا وہ مہینہ اس کے نام ہو گیا، شاید یہ ایک ریزن ہو۔ رجب میں اللہ کا کام بن گیا، شعبان میں رسول اللہ کا کام بن گیا، رمضان میں امت کا کام بن گیا۔ کیسے؟ رجب میں اللہ کے گھر کو بتوں سے صاف کرنے والا آ گیا، اللہ کا کام ہو گیا، رجب اللہ کا مہینہ۔ شعبان میں رسول کے دین کو بچانے والا حسین آ گیا، اور رسول کے دین کو سارے دینوں پر غالب کرنے والا امام، آخری امام آیا ہے، ہمارے 12ویں امام تشریف لائے ہیں، اس لیے یہ مہینہ رسول کے نام ہو گیا۔ رسول فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میں امت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے رمضان امت کا مہینہ۔ تو جو مہینہ جس مہینے میں جس کا کام بن گیا وہ مہینہ اس کے نام ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر انسان ایک روزہ رکھ لے تو وہ جہنم کی آگ سے 1 سال کی دوری پر چلا جاتا ہے، اور جو 3 روزے رکھ لے اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ بہت بڑا مہینہ ہے جو آیا ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو توبہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ پڑھے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے سالم، یہ ہمارے چھٹے امام کا صحابی ہے، امام کی خدمت میں آیا، امام نے ایک سوال کیا، امام فرماتے سالم رجب کا مہینہ ہے، روزہ رکھا، رجب کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، روزہ رکھا؟ کہا مولا نہیں، روزہ تو نہیں رکھ سکا۔ امام فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم ہی نہیں ہے تو نے کتنے بڑے ثواب کو چھوڑ دیا ہے، کتنے بڑے ثواب کو تو نے چھوڑ دیا ہے۔ رجب میں اگر تو ایک بھی روزہ رکھ لیتا تجھے بہت ثواب ملتا۔ سالم چونکے، مولا اس مہینے میں روزے کا اتنا ثواب؟ امام فرماتے ہیں بے انتہا ثواب ہے۔ سالم کہتے ہیں کہ مولا اب یہ جو آخری دن بچے ہیں کیا ان میں روزہ رکھوں، مجھے وہ ثواب مل جائے گا؟ امام فرماتے ہیں مل سکتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا سنو، رجب کے آخر میں اگر کوئی انسان ایک روزہ رکھ لے، اللہ اسے آخری وقت میں جو موت کی سختی ہوتی ہے، بہت سختی سے روح نکالی جاتی ہے، جسے بولتے ہیں سکرات، سکرات کی منزل، سکرات کے لمحے، اللہ اسے سکرات سے بچا لیتا ہے، موت کی سختی سے بچا لیتا ہے، اور قبر کے ڈر سے بچا لیتا ہے۔ جب پہلی رات انسان دفن ہوتا ہے اور روح اس کے بدن میں واپس لائی جاتی ہے، جب آنکھیں کھولتا ہے تو جو اسے ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس خوف سے اللہ بچاتا ہے جو انسان ماہ رجب کے آخر میں ایک روزہ رکھ لے۔ یہ امام فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جو 2 روزے رکھ لے، اللہ اسے پریشانیوں سے بچاتا ہے، اللہ اسے مشکلات سے بچاتا ہے، قبر کے خوف سے بچاتا ہے، قبر کے حساب اور کتاب سے بچاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 3 روزے رکھ لے، اللہ اسے قیامت کے ڈر سے بچاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بڑا عظیم ثواب ہے اس مہینے میں، مقدس مہینے میں روزہ رکھنے کا۔ عزیزان محترم، کتنا عظیم مہینہ ہے یہ، اور یہ مہینہ عظیم کیوں نہ ہو، شروع ہی ہو رہا ہے تو ایک امام کی ولادت سے، ان امام کو امام محمد باقر علیہ السلام کہا جاتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی مہینے کے جو آخری دن ہیں ان میں ہے 27 رجب، 27 رجب جو ہمارے نبی کے معراج کی تاریخ ہے۔ توجہ رکھیے گا جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، کتنا مبارک مہینہ ہے کہ جو شروع ہوتا ہے تو ایک امام، ایک معصوم ادھر سے ادھر علم لے کر آ رہا ہے، اور جب ختم ہونے لگتا ہے تو ایک معصوم ادھر سے ادھر معراج پر جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑا عظیم مہینہ ہے، کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار، دعائیں، مناجات، عبادتیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیجئے، اور روزے ضرور رکھیے، جتنے بھی رکھ سکتے ہیں، جتنے بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ معصوم کی حدیث میں بھی اگر ہر مہینے کی پہلی تاریخ اور 15 تاریخ اور آخری تاریخ میں انسان روزہ رکھ لے تو پورے مہینے کے بھی روزے کا ثواب مل جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو رجب کی فضیلت تھی جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ جو آیت میں نے پیش کی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب ہے ٹو اوبے، ٹو فالو کرنا، اوبے کرنا، حکم کو ماننا، اسی کو کہتے ہیں اطاعت۔ حکم پر چلنا، اللہ کے حکم پر چلو، رسول کے حکم پر چلو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کے حکم پر چلو۔ یہ اولی الامر کا مطلب کیا ہے؟ اولی الامر کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے حکم دینے کا اختیار دیا ہے، پاور دیا ہے، اور جن کے حکم کو ماننا کائنات کی صرف انسانوں پر نہیں، جناتوں پر بھی واجب، انسانوں پر بھی واجب، حیوانوں پر بھی، جانوروں پر بھی واجب، آسمان پر بھی واجب، زمین پر بھی واجب، ہر شے پر ان کا حکم ماننا واجب ہو، اسے اولی الامر کہا جاتا ہے۔ اگر وہ حکم دے دیں، اللہ اکبر، دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے
کہ اولی الامر اسے کہتے ہیں کہ جس کا حکم سب پر ماننا ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ اولی الامر کون ہیں؟ یہ اولی الامر اہل بیت ہیں۔ اسی لیے تو یہ انہوں نے حکم دیا تو چاند ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے حکم دیا تو ڈوبا سورج پلٹ آیا، انہوں نے زمین کو حکم دیا تو زمین ٹوٹی مردہ باہر آ گیا، انہوں نے حکم دیا تو آسمان کے فرشتے زمین پر آ گئے، ان کی مرضی ہوئی، اللہ اکبر، ان کی مرضی ہوئی تو ستارہ ان کے دروازے پر آ گیا، اور انہوں نے کائنات کو بتا دیا کہ عوام اور ہوتے ہیں، امام اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ غور کیا آپ نے؟ یہ ہیں اولی الامر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت۔ جابر ابن عبداللہ انصاری ہمارے نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کا حکم مانو، بات سمجھ میں آتی ہے، رسول اللہ کا حکم مانو، آپ کا حکم ماننا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بتائیے کہ اولی الامر کون ہیں؟ اب ہمارے نبی نے فرمانا شروع کیا۔ اب ہمارے نبی نے فرماتے ہیں سنو، اولی الامر میں پہلے علی ہیں، پھر حسن ہیں، پھر حسین ہیں، پھر زین العابدین ہیں، پھر محمد باقر ہیں، پھر جعفر صادق ہیں، پھر موسی کاظم ہیں، پھر محمد تقی ہیں، پھر علی الرضا ہیں، پھر محمد تقی ہیں، پھر علی النقی ہیں، پھر حسن عسکری ہیں، پھر محمد مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے نبی نے 12 اماموں کے نام بتائے اور فرمایا یہ ہیں اولی الامر، ان کا حکم ماننا سب پر ضروری ہے، ان کی اطاعت سب پر ضروری ہے۔ جابر، پھر ہمارے نبی جب 5ویں امام تک پہنچے نا، امام محمد باقر علیہ السلام تک جب نام بتانے شروع کیے نا، 5ویں امام کا نام بتایا تو نبی نے رک کر کے ایکسپلین کیا اور ایک جملہ کہا، صرف ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں جابر تم ہمارے اس 5ویں خلیفہ کو، اللہ اکبر، 5ویں جانشین کو، 5ویں وصی کو، محمد باقر کو دیکھو گے، اور جب ان کو دیکھنا تو انہیں میرا سلام کہنا، اللہ اکبر، انہیں میرا سلام کہنا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ کہا کس نے ہے؟ نبی نے، تم دیکھو گے، پوری توجہ رکھیے گا، تم دیکھو گے محمد باقر کو اور تم انہیں سلام کہنا، مطلب تم وہاں تک زندہ رہو گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ماحول خراب ہوا، لوگ علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن جابر نہیں ڈرتے تھے، جہاں جاتے تھے ذکر علی کرتے تھے، علی کے فضائل بیان کرتے تھے، علی کی باتیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا یا جابر، اے جابر، جانتے ہو زمانہ خراب ہے، مار دیے جاؤ گے، علی کی دشمنی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ جابر نے کہا موت سے تم ڈرو، میں نہیں ڈرتا، اس لیے کہ مجھے محمد باقر کی زندگی تک خود زندہ رہنا ہے، اللہ اکبر، محمد باقر کے آنے تک خود زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ میرے سچے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم 5ویں امام کی زندگی تک زندہ رہو گے اور انہیں میرا سلام کہنا، اگر مر بھی جاؤں تو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے میں کھل کے علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنا ایمان، اتنا یقین قول رسول کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جناب جابر آخری زندگی میں، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھیں، کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آتا تھا۔ جابر کہتے پھرتے تھے، ڈھونڈتے پھرتے تھے، این الباقر، این الباقر، این الباقر، محمد باقر کہاں ہے، محمد باقر کہاں ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ جابر کو کیا ہو گیا ہے۔ زمانہ آیا، امام محمد باقر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جب تشریف لائے تو جابر آئے، اور آنے کے بعد تاریخ میں لکھا ہے جب امام محمد باقر علیہ السلام کی نوجوانی کا زمانہ تھا، اس وقت جابر آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے محمد باقر ذرا آگے بڑھیے، آگے بڑھے، پھر کہا تھوڑا پیچھے جائیے، امام محمد باقر علیہ السلام پیچھے تشریف لے گئے۔ جابر کہتے ہیں بالکل وہی انداز ہے، اللہ اکبر، بالکل وہی رفتار ہے، وہی گفتار ہے۔ لوگ جو قریب میں کھڑے تھے حیران، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جابر کہتے ہیں جو میں نے رسول کا انداز دیکھا تھا وہی انداز یہاں نظر آ رہا ہے، وہی انداز یہاں نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہ جملہ کہی رہے تھے کہ امام باقر نے فرمایا کہ اے جابر،
اے صحابی رسول خدا میرے جد رسول کا سلام تو پہنچا دو۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کہوں گا جابر حیران مت ہوئیے گا، پریشان مت ہوئیے گا، جو انداز وہاں وہ یہاں مل گیا، جو رفتار وہاں تھی وہ یہاں مل گئی، جو گفتار وہاں تھی وہ یہاں مل گئی، جو جمال وہاں تھا وہ یہاں مل گیا، جو جلال وہاں تھا وہ یہاں مل گیا، جو علم وہاں تھا وہ یہاں مل گیا۔ حیران مت ہوئیے گا، اس لیے کہ پہلا محمد تو خود کہہ کر گیا ہے میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ السلام، تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، جابر آنے لگے، علم حاصل کرنے لگے۔ اللہ اکبر، کہاں یہ اتنا بوڑھا اتنا بزرگ صحابی اور کہاں وہ نوجوان امام۔ جابر نے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو میں ان کے دروازے پر جا رہا ہوں، تمہیں جب بھی ضرورت ہو انہی کے دروازے پر آ جانا، تمہیں یہاں سب مل جائے گا۔ ایک دن امام باقر علیہ السلام نے سوال کر لیا، جابر تم نے میرے بزرگوں کا زمانہ دیکھا ہے، میرے جد رسول کے پاس بیٹھے، میرے جد امیر المومنین کے پاس بیٹھے، میرے جد امام حسن امام حسین کے پاس بیٹھے، میرے بابا امام سجاد کے پاس بیٹھے، میرے پاس آپ اتنے دن سے آپ بیٹھ رہے ہیں۔ اے جابر یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے معصوموں کے پاس بیٹھ کر کے آپ کا ایمان کہاں تک پہنچا؟ دیکھیے سوال بھی بڑا بہترین سوال ہے، آپ کا ایمان کہاں تک پہنچا؟ جابر کہتے ہیں کہ بس کیا بتاؤں امام، اب حالت یہ ہے کہ غریبی کو اچھا سمجھتا ہوں، بڑھاپے کو اچھا سمجھتا ہوں، بیماری کو اچھا سمجھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اچھا دیکھیے یہ تین باتیں کہیں جابر نے، غریبی کو اچھا سمجھتا ہوں، امیری کو اچھا نہیں سمجھتا، بڑھاپے کو اچھا سمجھتا ہوں، جوانی کو اچھا نہیں سمجھتا، غریبی کو اچھا سمجھتا ہوں، دولت کو اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ تین باتیں کہیں نا جابر نے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر آج کا انسان ہوتا کیا اتنا بھی کہہ پاتا؟ وہ تو اتنا بھی نہیں کہہ پاتا، لیکن جابر چونکہ بیٹھے تھے معصوموں کے پاس تو ظاہر سی بات ہے ایمان کا لیول تو بلند ہوگا ہی۔ جوانی کو اچھا نہیں سمجھتا، بڑھاپے کو اچھا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ جابر کہتے ہیں اس لیے کہ جوانی میں بہکنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تو صرف موت یاد آتی ہے، قبر نظر آتی ہے، کون بہکے۔ امام فرماتے ہیں اچھا غریبی کیوں پسند ہے؟ کہا مولا دولت آتی ہے تو گھمنڈ آ جاتا ہے، دولت آتی ہے تو انسان غلط کام کرنے سے پھر ہچکچاتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ غریبی ہو تو جب پیسہ ہی نہیں تو گناہ کرے گا کیا؟ اچھا بیماری کیوں پسند ہے؟ کہا اس لیے کہ جب صحت ہوتی ہے نا تو اکڑ کے چلتا ہے، بیماری ہوتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، اس لیے بیماری پسند ہے تاکہ اللہ سے قریب رہیں۔ اب جابر یہ سوچ رہے ہیں تینوں باتوں سے امام بڑے خوش ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں جابر سنو، اتنے معصوموں کے پاس بیٹھے اور آپ کے ایمان کا لیول یہیں تک پہنچا۔ جابر چونکے، مولا پھر کیا کچھ اور ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ اگر امیری میں رکھے، اللہ اکبر، تو امیری اچھی ہے، اگر غریبی میں رکھے تو غریبی اچھی ہے، اگر جوانی میں رکھے تو جوانی اچھی ہے، اگر بڑھاپے میں رکھے تو بڑھاپا اچھا ہے، اگر صحت سے رکھے تو صحت اچھی ہے، اگر بیماری میں رکھے تو بیماری اچھی ہے۔ ہمیں ہر حال میں خدا کا انکار نہیں بلکہ خدا کا شاکر بندہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں، کسی بھی نعمت کا کم نہیں سمجھنا چاہیے، ہر حال میں اس کی ہر نعمت کو جس حال میں رکھ کے انسان خوش رہے۔ امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو بصیر۔ ابو بصیر وہ صحابی ہیں کہ جن کی آخری عمر میں آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، یہ بھی نابینا ہو گئے تھے۔ ایک دن امام کی خدمت میں آئے، اپنے غلام کا سہارا لے کر کے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اچھا اس سے پہلے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امام باقر علیہ السلام، اب یہ روایت ابھی آپ کو سناؤں، اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجیے۔ امام باقر علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ جب امام دنیا میں تشریف لائے، امام کی ہتھیلی سے، ہاتھ سے ایک دن اور ایک رات تک نور نکلتا رہا جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا تھا، یعنی 24 آورز تک، 24 گھنٹے تک۔ ایک بات۔ دوسری بات،
جیسے ہی زمین پر قدم رکھا، جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، یہ جملہ کہا جاتا ہے زمین پر قدم رکھا، جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے امام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ، امام کو چھینک آئی اور امام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو کچھ یاد آیا؟ سب سے پہلے معصوم حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے بدن میں روح کو اتارا، روح آئی اور اٹھ کر کے بیٹھے، سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ چھینک آئی تھی نبی آدم علیہ السلام نے، اور کہا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ امام باقر علیہ السلام نے کائنات کو بتا دیا کہ دیکھ لو، جیسے آدم کو دنیا میں آتے، آدم کو روح ملتے ہی جیسے ہی آدم اٹھ کر بیٹھے انہیں چھینک آئی اور الحمدللہ رب العالمین کہا، اسی طرح میں بھی جیسے ہی دنیا میں آیا مجھے چھینک آئی اور میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں پہلے نبی کا بھی وارث بن کر آ رہا ہوں، آخری نبی کا بھی وارث بن کر آ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابو بصیر امام باقر علیہ السلام کے صحابی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی صحابی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ابو بصیر امام کی خدمت میں آئے اور آ کر کے ایک سوال کیا، کہنے لگے اے امام یہ بتائیے کہ کیا آپ نبیوں کے وارث ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں بے شک ہوں۔ کیا آپ رسول خدا کے وارث ہیں؟ بے شک ہوں۔ طریقہ دیکھیے کیا ہے، اے امام جب آپ سارے نبیوں کے وارث ہیں، آخری نبی کے وارث ہیں، تو اب دوسرا سوال یہ بتائیے کہ کیا جیسے وہ معجزے دکھاتے تھے کیا آپ بھی دکھاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ابو بصیر کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے لہجے میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں۔ جو امام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اگر آپ معجزے دکھاتے ہیں مولا، مجھے یقین ہے معجزے دکھاتے ہیں، تو میری آنکھوں کی روشنی پلٹا دیجیے۔ اب آئے اپنے مطلب پر، مولا میری آنکھوں کا نور پلٹا دیجئے، میں دیکھنے لگوں، بلائنڈ ہو گیا ہوں، اندھا ہو گیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ابو بصیر قریب آؤ۔ قریب آئے، امام نے چہرے پر ہاتھ رکھا، فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی۔ اب جب آنکھیں کھولیں تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ جیسے میں پہلے دیکھتا تھا اس سے بھی زیادہ اچھا دیکھنے لگا۔ معجزہ ہے امام کا۔ یہ اس کے بیٹے ہیں اور یہ ہاتھ امام باقر کا ہاتھ ہے، امام باقر اس کے بیٹے ہیں جس کا ہاتھ ہی ید اللہ تھا، تو پھر کیوں نہیں اثر ہوگا؟ نبی عیسیٰ کے ہاتھ میں اتنا اثر ہے، نبی عیسیٰ کا ہاتھ تو ید اللہ نہیں تھا نا، جب ان کے ہاتھ میں اتنا اثر ہے تو جو ید اللہ کا بیٹا ہو اس کے ہاتھ میں اثر کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا، امام فرماتے ہیں ابو بصیر ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، خوش ہو، خوش ہونے کا حق ہے، نعمت مل گئی، دیکھنے کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ابو بصیر یاد رکھو کہ اگر تم اسی طرح رہنا چاہتے ہو تو رہو، لیکن قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اب امام نے فرمایا حساب دینا پڑے گا۔ شاید امام کے کہنے کا مقصد یہ بھی ہو کہ اب اگر آنکھوں سے گناہیں ہوں گی تو ذمہ دار تم ہوگے، اور اگر چاہو، اب امام فرماتے ہیں اگر چاہو تو میں تمہیں تمہاری پہلے والی حالت پر واپس پلٹا دوں، تم قیامت میں حساب سے بچ جاؤ گے۔ جیسے ہی یہ سنا ابو بصیر کہتے ہیں یہ تو سوچا ہی نہیں تھا، میں تو بس کھوئی ہوئی چیز کے لیے پریشان تھا، یہ چیز کیوں کھوئی اور اس کا فائدہ کیا ہے کھو جانے کا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اے امام مجھے نہیں چاہیے یہ روشنی۔ ابو بصیر کہتے ہیں مولا مجھے پھر پہلے والی حالت پہ پلٹا دیجئے۔ امام نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، پھر ویسے ہی ہو گئے، نابینا ہو گئے، بلائنڈ ہو گئے، اب پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ امام نے دنیا کو بتا دیا کہ میرے چاہنے والوں یاد رکھو، اللہ تمہیں جس حال میں رکھے خدا کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر تمہیں بینا بنا کر کے رکھے، آنکھوں کے ساتھ رکھے، تب بھی سمجھو اس کی مصلحت ہے، اور اگر نابینا بنا دے تب بھی شکایت نہ کرنا، شکر کرنا، پروردگار تو نے جو نعمت لی ہے شاید اس نعمت کے ہونے کے بعد میں گناہیں کرتا، ان گناہوں سے تو نے بچا لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام باقر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں امام باقر علیہ السلام کے گھر گیا امام سے ملنے کے لیے، آخری جملہ تقریر ختم ہو رہی ہے، کہتے ہیں میں امام سے ملنے کے لیے گیا، امام کو پتہ چلا میں نے
غلام سے اجازت مانگی اور میں اندر آ گیا، گھر کے اندر آیا، گھر کے آنگن میں کھڑا ہوں، دھوپ میں، گرمی بہت تھی۔ میں نے پیغام بھیجا امام کی خدمت میں کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ غلام نے آ کر کہا ابھی ٹھہرو، یہیں انتظار کرو۔ کہتے ہیں میں دھوپ میں کھڑا انتظار کر رہا ہوں، امام نے کبھی پہلے ایسے تو نہیں کہا، آج فرما رہے انتظار کرو۔ تھوڑی دیر ہوئی، ظاہر ہے دھوپ کی گرمی سے پریشان، چاہنے والے بھی ایسے کہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے گھر چلے جائیں ناراض ہو کے، نہیں، ناراضگی کہے گی، امام ہے بھائی، ہدایت کرنے والا ہے، ہادی ہیں، خلیفہ رسول ہیں، وصی رسول ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، برا کیا ماننا، کھڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، دیکھا کہ امام کے کمرے سے، امام کے حجرے سے کچھ لوگ نکلے اور چلے گئے۔ اب یہ سمجھے کہ ہاں امام ان سے باتیں کرنے میں بزی تھے، مصروف تھے، اس لیے امام نے مجھے روکا تھا۔ اب امام نے غلام کو بھیجا کہ بلاؤ۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں اندر گیا، پسینے میں ڈوبا ہوا۔ امام فرماتے ہیں کہ تم کو شاید پریشانی ہوئی، میں نے تم کو باہر روکا، دھوپ کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ مولا کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا، آپ ان لوگوں سے گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں بزی تھے، مشغول تھے، کوئی بات نہیں۔ اب یہ صحابی کہتا مولا مجھے یہ نہیں معلوم کرنا کہ کیا بات ہوئی ہے، کیوں آپ نے مجھے روکا، آپ کی ان سے باتیں کیا ہوئیں؟ مولا ایک بات ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا بات؟ کہنے لگے کہ یہ جو چہرے میں نے دیکھے سب ایک جیسے نظر آ رہے تھے، سب کے چہروں سے نور نکل رہا تھا، میں نے ان کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ مولا یہ ہیں کون؟ امام فرماتے ہیں، مسکرائے امام باقر علیہ السلام، فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جنات تھے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی تھی اور مسلمان بنے تھے۔ یہ لوگ مجھ سے کچھ سوال کرنے کے لیے، کچھ حلال اور حرام، جائز ناجائز اور شریعت کے کچھ سوال کرنے کے لیے آئے تھے اور آ کر کے چلے گئے۔ عزیزان محترم، وہ صحابی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو جناتوں کا بھی امام ہوتا ہے، انسانوں کا بھی امام ہوتا ہے۔ جنات بھی اس کے پاس آتے ہیں، انسان بھی اس کے پاس آتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اولی الامر کون ہوتا ہے۔ اولی الامر وہ ہوتا ہے جسے کائنات کا اختیار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الہی بحق الزہرا سلام اللہ علیہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی اس خلیل عبادت کو قبول فرما۔ تجھے امام محمد باقر علیہ السلام کا واسطہ پروردگار، تجھے واسطہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، تمام مومنین مومنات کو کرونا سے محفوظ فرما۔ اس کرونا کی بیماری میں جو مومنین مومنات مبتلا ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین مومنات جہاں بھی ان سب کے جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین مومنات جو برسر روزگار ہیں یا برسر تجارت ہیں، ان کے رزق و روزی کو قائم و دائم فرما اور ان کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں بھی روزگار عطا فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین مومنات جہاں بھی ان سب کے جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ہمارے امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين،
السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله.